حضرت امام حسین علیہ السلام ہجرت نبوی کے چوتھے سال تیسری شعبان جمعرات کے دن آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت مآب تشریف لائے، بیٹے کو گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دی۔ پیغمبر کا مقدس لعاب دہن حسین علیہ السلام کی فضا بنی۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جا رہی تھی، مگر آنے والے حالات کا علم پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا، اور اسی وقت سے حسین علیہ السلام کے مصائب کا چرچا اہل بیت رسول کی زبانوں پر آنے لگا۔ نشو نما پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جو اسلام کی تربیت کا گہوارہ تھی، اب دن بھر 2 بچوں کی پرورش ہونے لگی، ایک حسن دوسرے حسین، اور اس طرح ان دونوں کا اور اسلام کا ایک ہی گہوارہ تھا جس میں دونوں پروان چل رہے تھے۔ ایک طرف پیغمبر اسلام جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، اور دوسری طرف حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے۔ تیسری طرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو خواتین کے طبقے میں پیغمبر اسلام کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ اس نورانی ماحول میں حسین کی پرورش ہوئی۔ رسول کی محبت، جیسا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے حالات میں لکھا جا چکا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے، سینے پر بٹھاتے تھے، کاندھوں پر چڑھاتے تھے، اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، مگر چھوٹے نواسے کے ساتھ آپ کی محبت کے انداز کچھ خاص امتیاز رکھتے تھے۔ ایسا ہوا ہے کہ نماز میں سجدہ کی حالت میں حسین پشت مبارک پر آ گئے تو سجدہ میں طول دے دیا، اور جب بچہ خود سے بخوشی پشت پر سے علیحدہ ہو گیا، اس وقت سر سجدے سے اٹھایا، اور کبھی خطبہ پڑھتے ہوئے حسین مسجد کے دروازے سے داخل ہونے لگے اور زمین پر گر گئے تو رسول نے اپنا خطبہ قطع کر دیا، منبر سے اتر کر بچے کو زمین سے اٹھایا اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھو۔ رسول نے حسین علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ بھی خاص طور پر فرمائے تھے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ مستقبل نے بتا دیا کہ رسول کا مطلب یہ تھا کہ میرا نام اور قوم دنیا میں حسین کی بدولت قائم رہے گا۔ اخلاق و اوصاف، امام حسین علیہ السلام سلسلہ امامت کی تیسری فرد اور عصمت و طہارت کا باقاعدہ مجسمہ تھے۔ آپ کی عبادت، آپ کے زہد، آپ کی سخاوت اور آپ کے کمال و اخلاق کی دوست و دشمن سب ہی قائل تھے۔ آپ نے 25 حج بپیادہ کیے۔ آپ میں سخاوت اور شجاعت کی صفت کو خود رسول اللہ نے بچپن میں ایسا نمایاں پایا کہ فرمایا، حسین میں میری سخاوت اور میری جرأت ہے۔ چنانچہ آپ کے دروازے پر مسافروں اور حاجت مندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا، اور کوئی سائل محروم واپس نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ابو المساکین ہو گیا تھا۔ راتوں کو روٹیوں اور کھجوروں کے پشتارے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جاتے تھے۔
اور غریب محتاج بیواؤں اور یتیم بچوں کو پہچانتے تھے، جن کے نشانے پشت مبارک پر پڑ گئے تھے۔ حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی صاحب ضرورت نے تمہارے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دیا تو گویا اس نے اپنی عزت تمہارے ہاتھ بیچ ڈالی۔ اب تمہاری فرض ہے کہ تم اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو، کم سے کم اپنی ہی عزت نفس کا خیال رکھو۔ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ آپ عزیزوں کا سا برتاؤ کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر آپ انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ آپ کے علمی کمالات کے سامنے دنیا کا سر جھکا ہوا تھا۔ مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ آپ کی دعاؤں کا ایک مجموعہ صحیفہ حسینیہ کے نام سے منسوب ہے۔